سب سے پہلے حاضرین محفل السلام علیکم۔ اس جشن مدحت آل محمد کی مبارکباد بارگاہ امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام سامعین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حدیث قصہ سے اس آج کے جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، آغاز کیا گیا ہے، تو آئیے وہیں سے بات کو شروع کیا جائے۔ ہوا کیا؟ حدیث قصہ میں حضور کہ پروردگار نے جب رسالت میں آپ نے اپنی بات ختم کی کہ پروردگار یہ میرے دوست، یہ ان کے دوست میرے دوست، ان کا دشمن میرے دشمن، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، اس کے بعد بات ختم کی تو فوراً پروردگار نے بات شروع کی۔ کیا کہا پروردگار نے؟ یا ملائکۃ و سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مہدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبۃ هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار نے کیا کہا کہ یہ قصہ کے نیچے کون ہے؟ یہ کون ہے قصہ کے نیچے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، گر پنجتن نہ بناتا، بطور خاص جہاں تک آواز میری جا رہی ہے بیس سماعت فرمائیں گے کہ بزرگ و برکت خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، بزرگ و برکت خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج چمکنے والا نہ چاند کو پرزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمین بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، ہوا سبا نے ہوا نبی ولی جن ملک سبا، نبی ولی جن ملک سبا، نبی ولی جن ملک سبا، یہ ہوا چمن یہ سبا نہ ہوتی میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے، میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے، میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا میں اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ حضور ایک بات کرنے لگا ہوں کہ پروردگار اس حدیث قصہ کے اندر رسالت میں آپ خود موجود تھے، مولا علی موجود تھے، آخر پروردگار نے شہزادی کونین کے نام سے قصہ کا تعارف کیوں کرایا؟ بطور خاص بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ قصہ کے نیچے یہ کون ہے کبریا تعارف کرا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بابا، یہ ناز سب کو سنا رہا ہے۔ قصہ کے نیچے یہ کون ہے کبریا تعارف کرا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بابا، یہ ناز سب کو سنا رہا ہے، یہ اس کا شوہر، یہ اس کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے۔ تو بطول کے نام سے تعارف کر کے آج سب کو بتا رہا ہے وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار، وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ صرف 4 مصرع مولانا موصوف کے استقبال کے لیے کہ یہ علمی اشعار، یہ شہرت، یہ خطابت، یہ علمی اشعار، یہ شہرت، یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے، یہ علمی اشعار، یہ شہرت، یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے۔ تو جھک جھک کے جو ملتے ہیں انہیں اہل زمانہ یہ صدر شبیر پہ جھکنے کا اثر، جھک جھک کے جو ملتے ہیں انہیں اہل زمانہ یہ صدر شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے، یہ صدر شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے۔ تو آئیے حضرات انہی 4 مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اس نورانی شب، نورانی ماحول، نورانی تذکروں میں صلوات بھی پرجوش ہونی چاہیے۔ صلوات پہ جو محمد والے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من لیلتنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا من رزق اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ سالانہ محفل جس جوش اور خروش کے ساتھ ہوتی رہی ہے، امسال اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور نوجوانوں کا جوق در جوق محفل میں شرکت کرنا بتا رہا ہے کہ رات بھر پورے شب بڑا پر نور ماحول رہے گا. کیوں نہ ہو، ذکر ان کا ہے جن کی بدولت ارض و سما ہے، ذکر ان کا ہے جن کی وجہ سے شمس و قمر کی خلقت ہے، ذکر ان کا ہے جن کی محبت میں پانی اور ہوا کو خلق کیا گیا، ذکر ان کا ہے ہم جن کے نور کا حصہ ہیں. صلوات بھیجئے محمد وآل. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نثر میں تھوڑی سی گفتگو 10-12-15 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ منظم کلام سنیں گے. نثر اور نظم میں فرق یہ ہوتا ہے، پھیلا دو تو نثر کہلاتی ہے، سمیٹ دو تو نظم کہلاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد. میں نے قرآن کی جس آیت کو آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ نے اس میں اہل بیت کی قصیدہ خوانی کی ہے. یعنی ہم جو اہل بیت کی مدح میں قصیدہ کہتے ہیں یہ ہماری اختراع نہیں ہے، ہماری ایجاد نہیں ہے، ہمارے ذہن دماغ کا کریشن نہیں ہے. جو قرآن نے کیا وہ ہم کرتے ہیں، جو رسول نے کیا وہ ہم کرتے ہیں، جو اللہ نے کیا وہ ہم کرتے ہیں. پہلے مداح اہل بیت خدا ہے، پھر مداح اہل بیت رسول ہے، پھر مداح اہل بیت ہم ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. نہیں، صلوات پڑھتے وقت جو سامنے بیٹھے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ہے، پیچھے بیٹھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ میرا فریضہ صرف سننا ہے. ایک پرجوش صلوات پیچھے دے. ایک صلوات بھیجئے محمد. 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں. قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے. نوجوان بچوں تمہارے لیے خاص طور سے اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے کھاؤ اس میں سے جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو. نجس مت کھانا، حرام مت کھانا. حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، تاکہ تمہارا شمار عبادت گزاروں میں ہو جائے. جب اللہ کی نعمت کے شکر، رزق کھا کر کے نعمت کا شکر ادا کرو تب عبادت گزار کہلاؤ گے. لعلکم ایاہ تعبدون. عجیب بات ہے، ہم نے کھایا رزق روٹی کی شکل میں، ہم نے کھایا رزق چاول کی شکل میں، ہم نے کھایا رزق پھلوں کی شکل میں، ہم نے کھایا اور پیا رزق پانی کی شکل میں. ہم نے مختلف چیزیں کھائیں، وہ سب کے سب اللہ کی نعمت. اور کر رہے سامنے کی چیز ہے، کھاؤ رزق اللہ کا اور نعمت کا شکریہ ادا کرو. کیا ہم اس انداز سے کہ پروردگار
تیرا شکر ہے کہ تو نے روٹی خلق کر دی، یا یہ کہیں اے روٹی تیرا شکریہ کہ میں نے تجھے کھایا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اگر ہم روٹی کو نعمت سمجھیں تو روٹی کا شکریہ، اگر چاول کو نعمت سمجھیں چاول کا شکریہ، اگر کھانے کو نعمت سمجھیں کھانے کا شکریہ، اگر مٹھائیوں کو نعمت سمجھیں ثمرات کو نعمت سمجھیں ان کا شکریہ، تو یہ بات عجیب کی بے معنی نظر آتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے رزق کو کھاؤ اور رزق پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو ضروری میری بات، رزق کھاؤ اور رزق پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے کہا ہمارا شکریہ نہیں، رزق کا شکریہ ادا کرو، نعمت کا شکریہ ادا کرو، اللہ نعمت اللہ نہیں، نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ یہاں مراد نعمت سے نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ پھل ہے، نہ مٹھائی ہے، نہ پانی ہے، نہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، بلکہ نعمت کچھ اور ہے۔ اس کو کھاؤ، ان کا شکریہ ادا کرو۔ ان کا اب نعمت سے مراد یہ دنیا کی غذائیات نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جن کی وجہ سے دانا پیدا ہوا، وہ ہے جن کی محبت سے پانی پیدا ہوا، وہ ہے جن کی محبت سے ایک صلوات تو شکریہ یہاں پھلوں کا نہیں کرنا ہے، شکریہ یہاں ثمرات کا نہیں کرنا ہے، شکریہ یہاں مٹھائیوں کا نہیں کرنا ہے۔ اب نعمت سے مراد دنیا کے اغذیہ نہیں ہے، نعمت سے مراد دنیا کے رزق نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کی وجہ سے زمین پیدا ہوا، زمین پیدا ہوئی، وہ ہے جس کی محبت سے پانی پیدا ہوا، وہ ہے جن کی محبت میں ہوا پیدا ہوئی، وہ محبت ہے وہ ہے جن کی محبت میں فلک پیدا ہوا، وہ ہے جن کی محبت میں سورج کو خلق کیا گیا، وہ ہے جن کی محبت میں چاند کو خلق کیا گیا۔ وما خلقت السماء والارض ولا آدم مرحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین تحت القصا، وہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں فلک ہے، ان کی محبت میں پانی ہے، ان کی محبت میں ہوا ہے، ان کی محبت میں زمین ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو زمین پر دانے نہ اگتے، مہتاب نہ ہوتا زمین پر پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا زمین پر نمی نہ ہوتی، ہوا نہ ہوتی، خوشے خشک ہو جاتے، اور یہ سب کے سب ان کی محبت میں۔ تب شکریہ تم کو فلک کا نہیں ادا کرنا ہے، شکریہ تم کو آفتاب کا نہیں ادا کرنا ہے، شکریہ تم کو مہتاب کا نہیں ادا کرنا، شکریہ ان کا ادا کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ۔ تو پروردگار تو ہی بتا کہ شکریہ ادا کیسے کریں؟ تیرا شکر کرنا ہوا 24 گھنٹے میں ہم کو طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو عرب کے ایک بزرگ رسول کے چچا ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے کے 15 سال پہلے زبان سے الحمدللہ کہہ کے ہم کو طریقہ بتا دیا، اللہ کی شکریہ ایسے ادا کرو۔ توجہ تعلیم، تو وہ طریقہ اب مل گیا ہم کو تیرا شکریہ ادا کرنے کا نماز کی شکل میں۔ تو خالق ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں نماز کی شکل میں، تو یہ بتا یہ جو تیرے محبوب بندے ہیں، یہ جن کی محبت میں تم نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ان کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ کہ میرا ذکر کرنا میرا شکریہ ہے، ان کا ذکر کرنا ان کا شکریہ، ان کا ذکر کرنا ان کا شکریہ۔ اسی لیے رسول نے کہہ دیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یہی ذکر شکریہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ان کا ذکر ان کا شکریہ ہے۔ وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کبھی مجلس کی شکل میں،
شکریہ ادا کرتے ہیں کبھی محفل کی شکل میں، شکریہ ادا کرتے ہیں قصیدہ خوانی کی شکل میں. کیوں؟ کہ علی کے ذکر سے سارے انبیاء اور سارے مرسلین کا ذکر ہے. پوری حدیث کہاں پڑھوں کہ پورا وقت جائے گا. ان کے ذکر میں سب کا ذکر پوشیدہ. ان کا ذکر کرو تو آدم سے لے کے رسول تک سب کا ذکر، رسول سے لے کے امام عصر تک سب کا ذکر، سب کا ذکر ان میں ہے. اور یاد رکھیے گا انسان کی نجات کس چیز پر ہے؟ ساری دنیا، سارے زمانے میں، ساری زندگی ہم گمراہ رہے، جان بوجھ کے نہیں انجانے میں، لا علمی میں گمراہ رہے. عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں تھا، کلمہ ہم نہیں جانتے تھے، نجاست طہارت ہم نہیں جانتے تھے. جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، نماز ہم کو نہیں معلوم تھا، نماز کا علم مجھے نہیں تھا، وحدانیت، رسالت اور امامت ہم نہیں جانتے تھے. مرنے کے پہلے احساس پیدا ہوا، علم حاصل کیا، اللہ کو پہچاننے لگے، رسول کو پہچاننے لگے، علی کو پہچاننے لگے، زندگی بھر کے گناہ بخشے گئے، نجات ہو گئی. توجہ، تو نجات کس چیز پر ہے؟ زندگی کے آخری عمل پر. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، نجات کس چیز پر ہے؟ زندگی کے آخری عمل پر. آخری سانس میں کون سا عمل تھا؟ اچھا تھا تو جنت ہے، خراب تھا تو جہنم ہے. ہم کچھ نہیں کرتے لیکن سنت جو رسول نے کیا وہ ہم کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ رسول کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا. رسول کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا؟ 40 سال خاموش زندگی، 13 سال مکہ کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی. 10 سال میں آخری 3 مہینے میں غدیر ہے، غدیر سے پلٹنا ہے، قوم کا بکھرنا ہے، قوم کا بکھرنا ہے. تو قوم بکھر گئی. اب رسول زندگی کا آخری عمل کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے نہ پوچھئے، ام المسلمین سے پوچھئے، ہم سے نہ پوچھئے، ام المومنین سے پوچھئے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کی آنکھیں بند تھیں، ان کا سر علی کے زانو پر تھا. ضائع مت کریں گے، صلوات بھیجئے محمد وال بیٹھ جائیے. جو جہاں ہے جو جہاں ہیں وہی تشریف رکھیں. ابھی میرے بعد سلسلہ شروع ہوگا، آپ لوگ اندر تشریف لائیں گے. بیٹھ صلوات بھیجئے محمد وال محمد. تو نجات انسان کی زندگی کے آخری عمل پر. بس آخری جملہ، نجات انسان کی زندگی کے آخری عمل پر، نجات انسان کی آخری عمل پر. آخری عمل اچھا ہے جنت میں، آخری عمل خراب ہے جہنم میں. ہم وہی کرتے ہیں جو رسول نے کیا. میں نے ام المسلمین سے پوچھا، آپ بتائیں محترمہ کہ رسول کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا؟ فرماتی ہیں رسول کی آنکھیں بند تھی، علی کا زانو تھا، رسول کا سر تھا، رسول نے حکم دیا علی قریب آؤ. علی کا کان قریب گیا، رسول نے کچھ کہنا شروع کیا. یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کے آخری ایام میں علی سے کچھ گفتگو کر کے علی کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں. ایک صلوات ہے محمد والے آخری عمل محبت اہل بیت. اس لیے ہم نے بھی محبت اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا ہے. قدم قدم پر ہمارا ذکر، قدم قدم پر ہمارا خیال، قدم قدم پر ہمارا عقیدہ، قدم قدم پہ ہمارا تصور، لفظ لفظ ہمارے سب ذکر اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا قل
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت ادا کرنا تم پر واجب ہے، اور جو واجب ہے تو ادا کرو محبت کے ذریعے سے۔ ہم نے بھی ادا کی کہ صلوات کو قبول کیا، تم بھی ادا کرو ان کا ذکر کر کے۔ اور آخری جملے میں، چونکہ میں خادم ہوں قوم کا، چونکہ ایک طالب علم ہوں، آپ نے اس محفل کی صدارت مجھ جیسے کمزور کاندھے پر ڈال دیا ہے، اس لیے بچوں سے جملہ کہوں گا، بچوں، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں جس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ یقین ہے، علم ہے کہ اہل بیت آتے ہیں، اہل بیت تشریف رکھتے ہیں، رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، امام عصر تشریف رکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظروں کے سامنے امام آ جائے تو کیسے بیٹھو گے، کیسے گفتگو کرو گے، کیسے نعرے لگاؤ گے، کیسے تعریف کرو گے، کیسے خوش ہوگے، کیسے غم کرو گے؟ ساری رات محفل میں یہی سوچ کے بیٹھتا کہ امام بیٹھے ہوئے، نعروں میں سنجیدگی آ جائے گی، محفل میں سنجیدگی آ جائے گی، ذکر میں سنجیدگی آ جائے گی۔ صلوات بھیجے میں محمد علیہ وسلم۔ ہمارا ذکر بہت باوقار ہوتا ہے، ہمارے تذکرے بہت باوقار ہوتے ہیں، اور اسی کے بعد جیسا ابھی محترم نے کہا اور جیسا میں نے اشارہ ذکر کیا کہ ہم نے ہر شے کو خلق کیا، اپنے اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں 4 مصروں پر تاکہ منظم پروگرام شروع ہو۔ 4 مصرے۔ افلاک و زمین بحر و بر گھوم رہے ہیں، افلاک و زمین بحر و بر گھوم رہے ہیں، کہنے کو تو ساکت ہیں مگر گھوم رہے ہیں، کہنے کو تو ساکت ہیں، افلاک و زمین بحر و بر گھوم رہے ہیں، کہنے کو تو ساکت ہیں مگر گھوم رہے ہیں، سجدے جو کیے تو نے رہے عشق میں محور، سجدے جو کیے تو نے رہے عشق میں محور، سجدے جو کیے تو نے در شاہ پہ محور، ہر دن تیرے شمس و قمر گھوم رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے